اب ہم بات کریں گے کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو دیگر گنبد ہیں، دیگر عمارتیں ہیں، وہ عمارتیں کون کون سی ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ ایک عمارت ہے اس میں قبۃ الصخرہ کی، صخرہ کہتے ہیں پتھر کو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے جو عرش معلیٰ تک کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور اس جگہ کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سنہری گنبد نظر آتا ہے۔ دوسری جو عمارت اور بلڈنگ وہاں پر ہے وہ ہے قبۃ السلسلہ کی۔ یہ جو بلڈنگ ہے، یہ قبۃ السلسلہ، یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں سلیمان علیہ السلام کی انصاف کی زنجیر وہ اس جگہ پر موجود تھی۔ اور تیسرے نمبر پر جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کو مصلی مروانی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو محراب تیار کروائے تھے ان کے اوپر قائم ہے۔ اور پھر اس سے آگے مکتبۃ الاقصیٰ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں پر کتب خانے ہیں، یہاں پر کتابیں موجود ہیں۔ پھر اسی طرح باب الرحمہ ہے، اور محراب زکریا ہے، دار الحدیث ہے، اور جو محراب زکریا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور باقی جو احاطہ ہے اور پورا کمپاؤنڈ جو ہے وہ سارے کا سارا وہ مسجد اقصیٰ ہی کا حصہ ہے۔ اب اس کے اندر بہت سی عمارتیں ہیں، بہت سی اس کے اندر گنبد ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پہچان نہیں پاتے کہ نماز والی جگہ کون سی ہے۔ اگر یہ نہ بھی پہچانا جائے نماز والی جگہ کون سی ہے، تو جو 35 ایکڑ ہے وہ سارے کا سارا ہی مسجد اقصیٰ ہے، وہ سارے کا سارا ہی حرم ہے۔ اب اس کے اندر مختلف قسم کے گنبد ہیں، اور ان گنبدوں کا کیا تعارف ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اس کے اندر ہے قبۃ الصخرہ، صخرہ پتھر کو کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا۔ اور پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ نے بھی اس کے قریب ہی ایک مسجد تعمیر کروائی جو لکڑی کی مسجد تھی، اور وہ مسجد آج مسجد عمر بن خطاب کے نام سے معروف ہے۔ اور دوسرا جو اس کے اندر دوسری جو بلڈنگ ہے وہ ہے قبۃ السلسلہ کی۔ اب قبۃ السلسلہ، سلسلہ یہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انصاف کی زنجیر جو تھی وہ اس جگہ پہ نصب تھی۔ تیسرے نمبر پر جو بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ مصلی مروانی ہے۔ مصلی مروانی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو محراب تیار کروائے تھے، جو محراب تیار کروائے تھے، یہ ان محرابوں کے اوپر ہے، یعنی جو بیسمنٹ ہے، جو تہ خانے ہیں ان کے اوپر یہ مصلی مروانی ہے۔ اور اس سے آگے جو بلڈنگ ہے وہ ہے مکتبۃ الاقصیٰ۔ مکتبۃ الاقصیٰ وہ جگہ ہے، یعنی یہ کتب خانے ہیں، یہاں پر کتابیں موجود ہیں اور یہاں پر مکتبے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے باب الرحمہ ہے، اور پھر باب الرحمہ کے ساتھ محراب زکریا ہے جو دار الحدیث ہے۔ اور جو محراب زکریا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ یہاں پر موجود تھی، وہ یہاں پر عبادت کیا کرتی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی کے اندر۔ تو جب ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے، جو بڑا معروف واقعہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس پھل موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے تو حضرت مریم کے پاس انہوں نے پھل پائے، تو انہوں نے کہا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اب یہ وہ جگہ ہے محراب زکریا جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس وہ پھل موجود تھے۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں، تو وہاں سے ایک جذبہ ان کے اندر بیدار ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر یہ خوشخبری دے دی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بیٹے کی خوشخبری دے دی، اور بیٹا بھی ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمن بات آ گئی۔ تو پھر اس کے ساتھ دار الحدیث ہے، تو یہ وہ بنیادی بلڈنگیں ہیں، تو یہ وہ مرکزی بلڈنگیں ہیں، مرکزی عمارتیں ہیں جو اس حرم کے اندر موجود ہیں، اس پورے کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہیں۔ باقی جو اب چار دیواری ہے مسجد اقصیٰ کی مرحلہ وار تعمیر ہوتی رہی ہے، یہ پھر بازنطینی دور کے اندر ہوئی، رومی دور، رومن امپائر کے دور کے اندر ہوئی، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر ہوئی۔ تو اس کے اندر کام تو ہوتا رہا، مرمت ہوتی رہی، اضافہ ہوتا رہا۔